ناظرین آداب، منصف نیوز 24x7 میں آپ کا استقبال ہے۔ بی جے پی لیڈر اور ملکاج گیری کے رکن پارلیمنٹ ایٹالہ راجندر نے آج ایک ریئل اسٹیٹ بروکر کو زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ ان ریئل اسٹیٹ بروکروں پر غریبوں کے زمینوں پر قبضہ کرنے کا الزام ہے۔ یہ واقعہ میڈچل ضلع کے پوچارام میونسپلٹی میں پیش آیا۔ ایٹالہ راجندر نے غصے سے ریئل اسٹیٹ بروکر کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کے بعد وہاں موجود بی جے پی کارکنوں نے بھی ریئل اسٹیٹ بروکروں کی پٹائی کر دی۔ سوئٹزر لینڈ کے ڈاووس میں عالمی معاشی فورم کے اجلاس کے دوسرے دن چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ریاست کے وفد نے اہم کانفرنسوں اور اجلاس میں شرکت کی۔ اس 3 روزہ اجلاس کا موضوع صنعتیں ذہین دور میں دیا گیا ہے۔ فورم کے مندوبین میں مختلف ممالک، صنعتی شعبوں اور سرکردہ عالمی کمپنیوں کے نمائندے شامل ہیں۔ ہندوستان کی کلین اینڈ گرین انرجی پالیسی اور قابل تجدید توانائی کے لیے حکومت کی ترغیبات اور پمپڈ اسٹوریج پاور جنریشن نے اہم بین الاقوامی دلچسپی حاصل کی ہے۔ فورم میں بات چیت کا مرکز حیدرآباد کے مجوزہ چوتھے شہر میں سرمایہ کاری، اے آئی سے چلنے والی آئی ٹی خدمات کی توسیع اور ڈاٹا سینٹر کے جدید سہولیات کی ترقی بھی شامل ہے۔ ان کوششوں کے ایک حصے کے طور پر ریونت ریڈی، وزیر آئی ٹی سری دھر بابو اور ریاستی حکام نے بڑی کمپنیوں کے سی ای اوز کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی۔ گوشہ محل کے بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ نے ہر سال نامپلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں منعقد ہونے والی نمائش کے بارے میں اہم تبصرے کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نمائش آنے والے ہزاروں لوگوں کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہی ہے، جس سے گاڑیوں کی آمد و رفت میں گھنٹوں کی تاخیر ہوتی ہے۔ راجہ سنگھ نے ماضی میں نمائش کے دوران پیش آنے والے آتش زدگی واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ محدود جگہ کی وجہ سے ایسے حادثات کی صورت میں نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نمائش کو شہر سے باہر کسی وسیع علاقے میں منتقل کر دیا جائے۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ کار پارکنگ کے لیے 150 روپے لینا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پارکنگ لاٹس کے الاٹمنٹ میں بھی بڑی بدعنوانی ہو رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ان پارکنگ چارجز کے لیے کوئی ٹینڈر طلب کیا گیا تھا۔ راجہ سنگھ نے واضح کیا کہ ضلع کلکٹر نے ان سے پارکنگ چارجز کے بارے میں کوئی مشاورت نہیں کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نمائش آنے والوں کے لیے منتظمین مفت پارکنگ کی سہولت فراہم کریں اور کہا کہ سرکاری زمین پر پارکنگ فیس وصول کرنا غیر مناسب ہے۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ سرکاری زمین پر مفت پارکنگ کی سہولت فراہم کی جائے۔ تلنگانہ میں حکومت کی 4 نئی اسکیموں کا 26 جنوری سے آغاز ہو جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پورن پربھاکر نے کہا ہے کہ کسی کو بھی اندرامہ مکانات، راشن کارڈز، ریتو بھروسہ اسکیمات کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان اسکیموں کو 26 جنوری سے جاری کرے گی۔ پورن پربھاکر نے کہا کہ دیہاتوں میں منعقد ہونے والی گرام سبھاؤں اور وارڈ سبھاؤں میں استفادہ کنندگان کا انتخاب کیا جائے گا۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ جو افراد اہل ہیں لیکن اسکیمات کے لیے منتخب نہیں ہوئے ہیں وہ گرام سبھا میں درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ وزیر پورن پربھاکر نے کہا کہ اسکیموں کے بارے میں اپوزیشن جماعتوں کے بیانات پر عوام کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے گزشتہ 10 سالوں میں ایک بھی راشن کارڈ جاری نہ کرنے پر KCR حکومت پر بھی تنقید کی۔ ممبئی کے باندرا میں واقع اپنے ہی گھر میں چاقو کے حملے میں زخمی ہونے والے اداکار سیف علی خان کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ سیف کی اہلیہ بالی ووڈ اداکارہ کرینہ کپور خان نے انہیں گھر لانے لیلاوتی اسپتال پہنچی تھی۔ سیف علی خان اپنے افراد خاندان کے ساتھ گھر پہنچ گئے۔ اداکار کو کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے مسکراتے ہوئے دیکھا گیا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ انہیں مکمل صحت یاب ہونے کے لیے مزید کچھ دن آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیف علی خان کے گھر پر اب سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔